اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر واجل اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب انسان ایمان لاتا ہے تو پھر اس کی توجہ فوراً عمل کی طرف چلی جاتی ہے۔ اسی لیے اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کون سا عمل افضل ہے تو آپ نے صرف ایمان کی بات نہیں کی، ایمان کے تقاضوں کی بھی ساتھ بات کی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے، نمبر 1۔ سوال کیا کہ پھر کون سا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، پھر حج مبرور۔ اسی طرح ایک اور روایت میں جو مسند احمد کی ہے، آپ سے جب سوال کیا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے تو آپ نے فرمایا ایک اللہ پر ایمان لانا، پھر جہاد کرنا، پھر حج مبرور، اور اس کی فضیلت تمام اعمال میں ایسی ہے جیسے مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، یعنی حج کو معمولی چیز نہ سمجھا جائے۔ کچھ لوگوں کے اندر تو بڑا طبعی شوق ہوتا ہے حرم مکہ جانے کا، حج کرنے کا، اور روتے بھی ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، تڑپتے بھی ہیں، ساری جمع پونجی بھی اکٹھی کرتے رہتے ہیں، اور انتظار یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں پہنچے۔ لیکن یہ سب کا حال نہیں ہوتا۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، جن کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، جو وہاں پہنچ کر وہاں رہتے ہوئے بھی اللہ کے گھر نہیں جاتے، توفیق نہیں ہوتی۔ کاش وہ جان لیتے کہ نیک اعمال میں حج کتنا بڑا مقام رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، آپ اپنے صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہیں۔ وہ عرض کرتا ہے کہ کیا آپ وہ شخص ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کون سے اعمال اللہ کو زیادہ محبوب ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کون سے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں؟ آپ نے فرمایا شرک کرنا۔ یعنی جہاں ایمان لانا افضل ترین عمل ہے، وہاں اس کے اپوزٹ اتنا ہی بدترین عمل شرک کرنا ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ سب کچھ معاف ہو جائے گا، شرک کا گناہ نہیں معاف ہوگا۔ تو بہرحال لغت میں تو ایمان کہتے ہیں تصدیق کرنے کو، اقرار کرنے کو۔ شرعی طور پر ایمان سے مراد دل میں عقیدہ رکھنا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ دل میں یقین رکھنا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء کے ساتھ عمل کرنا۔ اور پھر یہ کہ ایمان معرفت کا نام ہے، ایمان اللہ کی پہچان کا نام ہے۔ ایمان میں عمل بھی داخل ہے، فرائض، واجبات اور سنتوں کا تعلق بھی ایمان کے ساتھ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے عدی بن عدی کو لکھا کہ ایمان کے اندر کتنے ہی فرائض اور عقائد اور حدود ہیں اور مستحب اور مسنون باتیں ہیں۔ یعنی ایمان صرف ایک زبانی اٹرنس کا نام نہیں، بلکہ اس کے اندر واجبات بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں۔ بس جو ان سب کو پورا کرے اس نے اپنا ایمان پورا کیا، کیونکہ ان چیزوں میں کمی ایمان میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ یعنی فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، جب ان میں کمی کرتا انسان تو پھر اس کا ایمان بھی کم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر میں زندہ رہا تو وہ کہتے ہیں جو ان کو پورا کرے اس نے اپنا ایمان پورا کیا، اور جو ان کو پورا نہ کرے اس نے اپنا ایمان پورا نہ کیا۔ پس اگر میں زندہ رہا تو میں تمہیں بتاؤں گا ان سب کی تفصیل تاکہ تم ان پر عمل کرو، اور اگر میں مر گیا تو مجھے تمہارے ساتھ رہنے میں زندہ رہنے کی خواہش نہیں، یعنی مجھے کوئی دنیا سے محبت نہیں کہ میں بہت زیادہ یہاں رہوں۔ تو بہرحال یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان میں نقصان بھی ہوتا ہے، ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے۔ تو جو لوگ ایمان لا کر ایمان میں
کوئی کمی نہ کریں، ان کے لیے امن ہے، جیسا کہ سورۃ الانعام میں آتا ہے۔ یاد رکھیے ہر فائدہ دینے والی چیز کے ساتھ نقصان بھی لگا ہوا ہے۔ مثلاً آپ کوئی بزنس کرتے ہیں، آپ کا بزنس بہت فلرش کر رہا ہے، پھر آپ اس کے بارے غافل ہو جاتے ہیں، اتنی آمدنی تو ہو ہی رہی ہے، بڑھ ہی رہا ہے، ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے، بس ٹھیک ہے چلتا جائے گا۔ لیکن جب آپ توجہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈکلائن آتا ہے۔ اسی طرح ہماری صحت ہے، ہم سمجھتے ہیں بالکل فٹ ہیں، ہر چیز ٹھیک ہے، میرے ریزلٹس، ٹیسٹ، سب کچھ چیک اپ میں سب کچھ صحیح آ گیا، اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ بے احتیاطی شروع کر دیتے ہیں۔ سب کچھ ٹھیک ہی تو ہے، مجھے کوئی شوگر تو نہیں، میں یہ شوگر کی چیزیں کھا لوں، مجھے کوئی کولیسٹرول تو نہیں، میں یہ آئلی چیزیں بھی کھا سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، وہ بھی کر سکتا ہوں، میں تو فٹ ہوں۔ اور پھر آپ ہر طرح کی بے احتیاطی شروع کر دیتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فوراً ہی ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے۔ تو کسی بھی معاملے میں ریلیشن شپ، جب ہمارے ریلیشن شپ چاہے ہمارے والدین کے ساتھ، چاہے ہمارے بچوں کے ساتھ، چاہے ہمارے اسپاؤس کے ساتھ بہت اچھے ہوں، لیکن اگر ہم ان کو تر و تازہ نہیں رکھتے، ان کے ساتھ کنیکشن میں نہیں رہتے، ان کا خیال نہیں رکھتے، ان کی ضروریات پوری نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان میں ڈکلائن آ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ آپ زندگی میں رہتے ہیں، بہت قریب رہتے ہیں، پھر ایک وقت گزر جاتا ہے کہ آپ ان کا نام بھی بھولنے لگتے ہیں۔ ایک وقت تھا آپ اس کے بغیر گزارا نہیں تھا آپ کا، اور ایک وقت آ گیا کہ آپ اس کا نام بھی بھول گئے۔ تو بالکل اسی طرح اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط نہ رکھا جائے، 5 وقت اس کے سامنے آپ جھکے نہیں شعور کے ساتھ، اس کی کتاب پڑھنا چھوڑ دیں، اس کو سمجھنا، اس میں تدبر چھوڑ دیں، تو آپ کا یہ کنیکشن کمزور ہوتے ہوتے ختم بھی ہو سکتا ہے، جو ایک الارمنگ چیز ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس نقصان سے بچنے کے لیے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط رکھیں، کیونکہ ایمان بہت قیمتی چیز ہے، اور جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنا ہی نقصان سے بچانا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ نہ بھی ہو تو ہمارا کام چل سکتا ہے۔ مثلا اگر آپ کے گھر میں پڑے ڈیکوریشن پیس کے اوپر ڈسٹ بھی پڑ گئی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، دور سے بہت نظر بھی نہیں آتی، آپ نے بہت عرصے سے اس کو ریفریش نہیں بھی کیا، ڈزنٹ میٹر، ٹھیک ہے وہ بھی قیمتی، آپ نے پیسے دے کے خریدے، اس سے زیادہ قیمتی آپ کا ایمان ہے، اس سے زیادہ قیمتی آپ کا انجام ہے کہ جس کی ہمیں فکر کرنی ہے۔ لہٰذا وہ تمام کام کرنے ہیں کہ جس سے ایمان کے پوائنٹس بڑھتے چلے جائیں، ایمان کا درخت گرو کرتا چلا جائے، اور پھر اس کے لیے جو ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں ان کی تفصیل بھی جاننی چاہیے، تاکہ ہم اس فضیلت سے بہرہ ہو سکیں جو ایمان کے ساتھ ہی ہے۔ کیونکہ جتنی بھی عبادات ہیں اور جتنے بھی شاخیں ہیں ایمان کے، جتنے بھی کام ہیں، ان سب کی قبولیت بھی ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ایمان ہوگا تو ہی عبادات قبول ہوں گی، ایمان ہوگا تو ہی اخلاقیات اور صدقات اور باقی چیزیں جو ہیں وہ قابل قبول ہوں گی۔ اور اگر ایمان ہوگا اور تھوڑا بھی ہوگا تو بھی بالآخر نجات کا باعث بن جائے گا، لیکن اگر ایمان ہی نہ ہوا تو دنیا بھر کے زمانے بھر کے اچھے اچھے کام آپ کر جائیں، فائدہ کچھ نہیں، کیونکہ جنت میں داخلہ صرف ایمان ہی کے ساتھ ہے۔ لا الہ الا اللہ ہی جنت کی کنجی ہے، اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو بے شک ہم نے ایسے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ۔ حکم ہوگا اسے پکڑ لو، اسے توق پہناؤ، اسے جہنم میں جھونک دو، ایسی زنجیر میں جکڑو جس کی پیمائش 70 گز ہے۔ بس بے شک یہ بہت عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ تو یہ پہلا سٹیپ ہے کہ مان جانا، اور پھر اگلا سٹیپ ہے کہ جو وہ کہے اس کو بھی مان جانا۔ تو ایمان لانے سے انسان کو سیدھے رستے کی ہدایت ملتی ہے، انسان کے دل کو ہدایت ملتی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، صحیح سوچ عطا کر دیتا ہے، صحیح عمل کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور،
اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ پر ایمان زیادہ ہوگا، اس سے تعلق مضبوط ہوگا، اتنا آپ اندھیروں سے، کنفیوژن سے، مس گائیڈنس سے باہر نکلتے چلے آئیں گے۔ ایمان انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے، جو اللہ کے سامنے تو ہوتی ہی ہے، لیکن بندوں کے سامنے بھی اس کا معاملہ عاجزی والا ہوتا ہے۔ ایمان انسان کے اندر دوسرے انسانوں کی فکر لگا دیتا ہے، اہل ایمان کے بارے میں بھی وہ دیگر لوگوں کے بارے میں بھی سوچنے لگتا ہے، ان کا خیر خواہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کا اہل ایمان میں وہی درجہ ہوتا ہے جو سر کا جسم میں ہوتا ہے۔ ایک مومن تمام اہل ایمان کے لیے اس طرح تڑپتا ہے جیسے پورا جسم سر کی تکلیف کی وجہ سے تڑپتا ہے، یعنی پھر وہ شخص خود غرض نہیں ہوتا، صرف وہ اپنے بارے میں نہیں سوچتا، وہ سب کی بھلائی کے کام کرتا ہے، سب کے فائدے کا سوچتا ہے، کیونکہ مومن وہ نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور دوسرے اس کے ہمسائے میں بھوکے بیٹھے رہے۔ ایمان سے انسان اپنی صلاحیتیں صحیح ڈائریکشن میں لگاتا ہے، ہر وہ کام کرتا ہے جو فائدے کا ہوتا ہے، اپنے یا دوسروں کے، بے فائدہ بیکار لغو چیزوں سے بچتا ہے۔ ایمان والے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو محبت کرتا ہے اس کے دل میں کتنی خوشی ہوتی ہے، اور جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے لیے بھی زندگی میں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح ایمان انسان کو امانت دار بناتا ہے، ایمان انسان کو نصیحت قبول کرنے والا بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا، توبہ کرنے اور بھولنے والا ہوتا ہے، یعنی بیڈ میموریز جو ہے وہ اپنے ذہن سے نکال دیتا ہے، نعمتوں کو یاد کرتا ہے۔ جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول کرتا ہے۔ پھر ایمان کے نتیجے میں انسان کی زبان کی اصلاح ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا مومن لان تان کرنے والا، فحش گو اور بےہودہ گو نہیں ہوتا، یعنی ایمان کی جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کے اندر خیر اور بھلائی آتی چلی جائے گی، یعنی اس کے اندر اس کی زبان کی بھی اصلاح ہوگی اور اس کے معاملات اور رویے بھی اچھے ہوں گے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ جو لوگ ایمان لائے ان کی زندگیوں میں کیسی کیسی تبدیلیاں آ گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، ابو سفیان کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ثمامہ بن اسال کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح ایمان لانے سے پہلے ان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفرت تھی، اور ایمان لا کر وہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو گئے، اور مدینہ سب سے زیادہ ان کو پسند آ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ برا مجھے نہیں لگتا تھا، لیکن آج آپ کا شہر میرے لیے سب سے زیادہ محبوب شہر ہو گیا ہے۔ یہ ایمان نے فرق ڈالا ان کے اندر۔ پھر اسی طرح موجودہ دور میں بھی کئی ایک مثالیں ملتی ہیں۔ ضیاء الرحمن اعظمی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، وہ 1947 میں ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ والدین نے ان کا نام بانکے رام رکھا تھا۔ ان کے والد بہت بڑے بزنس مین تھے جن کا اعظم گڑھ سے کلکتہ تک کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ ان کی زندگی آسائشوں سے بھرپور تھی، یعنی جس کے گھر میں مال و دولت ہو اسے کس چیز کی کمی ہے۔ تو جب یہ 16 سال کے تھے تو انڈیا اتر پردیش میں اپنے گاؤں کے حکیم ایوب صاحب کے مطب میں گئے دوا لینے۔ وہاں انتظار گاہ میں رکھی ہوئی کتابوں اور رسالوں میں سے مولانا مودودی صاحب کا ایک رسالہ جو ہندی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا اس کو انہوں نے پڑھا، اور وہ برہمن ہندو ہوتے ہوئے ان کی زندگی کا رخ بدل گیا، مسلمان ہو گئے۔ گھر والوں نے ان کو واپس پلٹنے کی ہر کوشش کر ڈالی، پیار محبت لالچ کے علاوہ سختی یا ہر طرح کی کوشش، لیکن اب ایمان دل میں اتر گیا تھا۔ تو اب وہ جب ایمان کی حلاوت انسان کو محسوس ہوتی تو زندگی کتنی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا، کیونکہ ان کے لیے گھر والوں، فیملی اور دوسرے ہم مذہب لوگوں کے لیے ایکسیپٹنس نہیں تھی، تو انہوں نے وہاں سے ہجرت کر لی، پھر دین کی تعلیم حاصل کی، دارالسلام عمر آباد گئے،
پھر سعودی عرب تشریف لے گئے، وہاں مکہ اور مدینہ کی یونیورسٹی سے پوسٹ گریجویشن کی، پی ایچ ڈی کی، جامعہ ازہر مصر سے تعلیم حاصل کی، اور پھر پوری زندگی سعودی عرب میں گزاری، درجنوں کتابیں لکھی، اور ان کی سب سے بڑی کوشش کیا کہ صحیح احادیث کو ایک کتاب جس کی کئی ایک والیوم تھے، ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں، شاید 20 یا اس سے زیادہ، الجامع الکامل کے نام سے انہوں نے ساری احادیث کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے، اور اب انہوں نے اپنی آپ بیتی بھی لکھی ہے گنگا سے زمزم تک، اور اردو میں ہے یہ کتاب، اور پچھلے سال 30 جولائی کو اسی مہینے میں 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا۔ یعنی کہاں کے رہنے والے اور کہاں آپ پہنچے ایک ایمان کی وجہ سے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جگہ جگہ اسلامی لٹریچر رکھنا، میسج پہنچانا کتنا ضروری ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ کس شخص کو کہاں سے ہدایت مل جائے، اور وہ ہمارے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے، جو بعض اوقات ہم ان ایفرٹس کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔